لیجئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جوان ہو نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ بچے ہو، سارے کے سارے لوگوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو بھی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رکھا جائے گا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ عزیزان گرامی، حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، عزت دار ماؤں اور بہنوں، اولاً تو سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بڑائی و بزرگی کی بریائی اس اللہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تن تنہا اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں میں پہنچا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی موت و قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گشار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو مبارکہ رب ذوالمنن میں مولا کریم تو ہم کو حق سچ کہہ سکنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، حیوان و نباتات ہو، سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کہا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی تم کو فنا کریں گے۔ انسانوں کو موت آئے گی، جانوروں کو موت آئے گی، جناتوں کو موت آئے گی، اس کے ذریعے سے ہم تم کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے۔ نباتات کو، زمینوں کو، پودوں کو، آسمان کو ہم اس صفحے ہستی سے ختم کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر یہ کہا ہے کہ لوگوں، اس دنیا کے اندر سارے لوگ کرایہ دار ہیں، کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے، خود کا گھر کسی کا نہیں ہے، آج ہے کل چلے جائیں گے، کل کوئی اور آئے گا، پرسوں کوئی اور آئے گا، اور یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے، جو اصول بنایا ہے، جو ضابطہ بنایا ہے، اس ضابطے کے تحت، اس اصول کے تحت سارے لوگوں کو اس دنیا دار فانی سے پوچھ کر کے
آخرت میں پرویش کرنا ہے، قبر کے منزل سے گزرنا ہے، قبر کے گڑھے کے اندر سارے لوگوں کو ہم سبوں کو اس میں سمانا ہے، شامل ہونا ہے، اور من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ تینوں سوال کے جواب کو ہم سبوں کو دے کر کے پھر اس کے بعد اس راستے سے گزر کر کے آخرت کے راستے پر ہمیں چلنا ہے اور وہاں سارے لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ لیکن آج جب ہم اس دنیا کا محاسبہ کرتے ہیں، یہ مطلبی دنیا، یہ دھوکہ دنیا، یہ مکر و فریب والی دنیا، جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، نظریں دوڑاتے ہیں، تو آج ہر انسان اس دنیا کے چنگل میں اس طریقے سے پھنس چکا ہے، اس دنیا کے دوڑ بھاگ میں، اس دنیا کو کمانے میں، اس دنیا کو حاصل کرنے میں، چاہے وہ ہم ہیں یا آپ ہیں یا عورتیں ہیں یا جوان ہیں یا بچے ہیں، جب وہ دنیاوی ساز و سامان اور دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی وہ دنیا کے اندر ہی رہیں گے اور آخرت کے اندر نہ تو ان کو موت آنے والی ہے نہ وہ قبر کے اندر داخل ہوں گے۔ سارے کے سارے لوگ اسی وہم میں، اسی گمان میں اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کے اندر مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے محمد الرسول اللہ، آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم نے کسی کو بھی ہمیشہ نہیں برتی۔ اے محمد الرسول اللہ، آپ سے پہلے ہم نے آدم کو نبی بنایا۔ اے محمد الرسول اللہ، آپ سے پہلے ہم نے نوح کو نبی بنایا، ہم نے یونس کو نبی بنایا، ہم نے موسیٰ و ابراہیم کو نبی بنایا، ہم نے عیسیٰ کو نبی بنایا۔ لیکن اے محمد، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ہم نے کسی کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں عطا کی۔ اے محمد، سارے لوگوں کو ہم نے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے اس دنیا کے اندر کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے محمد الرسول اللہ، کیا آپ فوت ہو جائیں گے، کیا آپ وفات پا جائیں گے تو یہ دنیا کے لوگ بھی زندہ رہیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اے محمد آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، سارے لوگوں کو سمجھا دیجئے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جوان ہو نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ بچے ہو، سارے کے سارے لوگوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو بھی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رکھا جائے گا۔ کسی عربی شاعر نے کائنات کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقالی کرتے ہوئے کہتا ہے، لو كانت الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد، اے دنیا والو اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، اے دنیا والو اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رہتا، اے دنیا والو اگر کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا تو محمد کریم آج ہمارے درمیان ہوتے، آج ہمارے درمیان زندہ ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، آخری انتہا ہم سبوں کی موت ہے۔ سب کو موت کا جام پینا ہے، سب کو موت کے جام سے ہو کر کے گزرنا ہے، موت کے پیالے سے سب کو گزر کر کے جانا ہے، کسی کو اس دنیا کے اندر باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اور ایک چیز اور آپ یاد رکھیں، آج اس فانی دنیا کے لیے ہم اتنے زیادہ مست و مگن ہو چکے ہیں، اگر انسان کے جسم میں ذرا سی خراش آ جاتی ہے، اسی موت سے بچنے کے لیے ذرا سا جسم کا کوئی پارٹ اگر سست و کمزور ہو جاتا ہے، سانس لینے میں تکلف ہونے لگتی ہے، اور اگر دل کام کر دینا بند کر دیتا ہے، وہ انسان دوڑتا بھاگتا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، سانس لینے والے کے پاس جاتا ہے
کہ مجھے ٹھیک کر دیا جائے تاکہ میں بہترین طریقے سے اچھی طریقے سے سانس لے سکوں اور دنیا کے اندر کچھ دن اور زندگی گزار سکوں. اللہ کہہ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے دنیا والو، اگر تمہارا وقت مقرر ہو گیا ہے، ایک لمحے کی بھی فرصت ہم دینے والے نہیں ہیں. اگر ہمارا وقت مکمل ہو گیا، ایک لمحے کی بھی مہلت و فرصت اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماری کو دیکھنے کے لیے، اس کی باز پرس کرنے کے لیے گھر کے اطراف و اکناف پر لوگ جمع اور اکٹھا ہوتے ہیں. لوگ جمع اور اکٹھا ہوتے ہیں. کوئی دوا کے لیے ڈاکٹر کو بلاتا ہے، کوئی اپنا حربہ استعمال کرتا ہے. کیوں؟ یہ سوچتا ہے کہ کاش کی کچھ دن دنیا کے اندر زندگی اور گزار. لیکن سارے لوگوں کی موجودگی میں، بیٹے کے ہوتے ہوئے، بہو کے ہوتے ہوئے، بچوں کے ہوتے ہوئے، نواسے کے ہوتے ہوئے، پوری دولت ہوتے ہوئے، پراپرٹی اور پیسہ ہوتے ہوئے، کوئی شخص اس مرنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی بچا نہیں سکتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں کر سکتا. پوری دولت ہم خرچ کر دیں، پوری جائیداد خرچ کر دیں، پوری پراپرٹی کو لٹا دے، کسی ڈاکٹر کے نام لکھ دے، اور اگر اس سے یہ کہے کہ کسی مردے آدمی کو 10 منٹ کے لیے زندہ کر دے تاکہ پوری پراپرٹی، پوری جائیداد، پورا روپیہ اور پیسہ اللہ کے راستے میں صرف کر دے، اللہ کی قسم وہ 10 منٹ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے اگر ایک بار موت کا فرشتہ آ کر کے آپ کی روح کو قبض کر لے گا. وہی چیز تو میرا پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کسی کا اگر مقررہ وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا، وقت کمپلیٹ ہو گیا، دنیا والے ایک طرف ہو جائے، سماج ایک طرف ہو جائے، معاشرہ ایک طرف ہو جائے، پوری پراپرٹی جھونک دیا جائے، پورا پیسہ لگا دیا جائے، لیکن ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اذا جاء اجلها، کیونکہ مرنے والے کا وقت آ چکا ہے، اس کے وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں خبردار ہے، معلوم ہے، جاننے والا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اور ہم موت سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں علاج و معالجہ کے لیے، اور یہ سوچیں کہ موت سے بچ جاؤں تو بچ نہیں سکتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی دیکھیے قرآن مقدس کے اندر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے دنیا والوں، کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چلے جاؤ، موت اگر آ گئی کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط سے مضبوط قلعے میں تم اگرچہ اپنے آپ کو بند کر لو، کوئی تم کو نہیں بچا سکتا ہے، کوئی تم کو موت سے نہیں روک سکتا ہے. شداد کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. دنیا کے اندر اس نے جنت بنائی تھی اور کہا تھا جس طریقے سے اللہ نے جنت بنایا، جہنم بنایا، میں بھی ایک جنت و جہنم تیار کروں گا اور اپنا فیصلہ نافذ کروں گا اور اس میں لوگوں کو جنت اور جہنم میں داخل کروں گا. موت کا جب اس کو وقت آ گیا، حکیموں نے علاج دے دیا اور یہ بتا دیا، بات بتا دیا کہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تمہارا وقت قریب آ چکا ہے. اس نے ایک کوٹھی تیار کی، ایک بنگلہ تیار کیا، ایک ذرہ برابر بھی انسان کے گھسنے کی اجازت نہیں تھی، سیکیورٹی اتنی زیادہ ٹائٹ کر دی. لیکن علامہ اقبال نے کہا اس سے بھیجے تو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. ایک معمولی سے مچھر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. میرے بھائیو، وہی تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. کہیں بھی چلے جاؤ، جنگلوں بیابان میں چلے جاؤ، سمندروں ساحل پہ چلے جاؤ، گھر کے کونے میں اپنے آپ کو بند کر لو، پوری سیکیورٹی سے لیس کر لو گھر کو، لیکن اگر
موت تمہیں آ کر کے رہے گی, وقت ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے, تمہیں اللہ کے حضور جانا ہے, اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. ٹائم ہو گیا, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ دنیا کے ڈھکوسلے ہیں, یہ دنیا کے کہنے والے ہیں کہ ابھی تو بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے, بہت سارا ٹائم ہے, بہت ساری مہلت تمہارے پاس ہے, دنیا کے اندر زندگی گزارو, آخری وقت جب آئے گا تو تم اعمال صالحہ کر لینا. کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے اور کل کیا کچھ کرنے والا. دلیل اللہ نے قرآن مقدس کے اندر 23 پارے میں بیان فرمایا, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. کسی کو کچھ پتا نہیں ہونے والا ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کل وہ امیر بنے گا یا غریب بنے گا, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. کل کا جو سورج ہے وہ سورج وہ دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا, کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. بأي ارض تموت, کہ وہ کس زمین پر مرے گا, کسی کو کچھ نہیں پتا. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ نے سنا ہوگا, جانا ہوگا, دیکھا ہوگا, بڑی عظیم ہستی اہل الحدیث کی, اکابر علماء میں سے تھے. کراچی کے اندر ایک بم وسفوٹ کے ذریعے سے ان کو شہید کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے بم وسفوٹ کا حملہ کراچی میں ہوا, سعودی ایئر لائنز نے پرائیویٹ جیٹ بھیج کر کے انہیں ریاض میں علاج و معالجہ کے لیے بلایا اور تدفین ان کی جنت البقیع کے اندر ہوئی, جنازہ مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں. کسی کو کچھ نہیں پتا ہے انسان مرے گا کہاں, دفن کہاں ہوگا, کسی کو کچھ نہیں پتا. آج چل رہے ہو, کل ہو سکتا ہے موت تمہیں ممبئی بلا لے جائے. آج یہاں ہو سکتا ہے کسی بہانے سے تم دنیا کے کسی بھی کونے پہنچ جاؤ, جہاں تمہاری موت ہوگی تمہیں تمہاری موت لے کر کے جائے گی, تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. میرے بھائیوں, یہ موت وہ جام ہے جس کو ہر شخص کو پینا ہے. ہاں, بزرگوں کو ڈر ہے کہ ہم سال 2 سال میں چلے جائیں گے, نوجوانوں کو غرور ہے کہ ہم 20 سے 25 سے 30 سال جئیں گے. فرق کتنا ہے, کوئی آج جائے گا اور کوئی 20 سال 25 سال 10 سال 15 سال کے بعد جائے گا. بقیہ مرنے میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے کہ آپ کے تعلق سے نرمی کی جائے گی, بزرگوں کے تعلق سے سختی کی جائے گی, کوئی فرق نہیں ہے. جانے والا آج بھی جا سکتا ہے, کل بھی جا سکتا ہے. اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے ہم اور آپ لوگوں کو تیاری کر لینی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اور موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جن کا قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, ضد کر بیٹھے اللہ سے, کہہ اٹھے اللہ تو مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے. کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں دیکھوں گا. کلیم تھے, کلیم کے معنی دوست, ایسا دوست جو ہر دکھ درد تکلیف اور مصیبت میں کام آنے والا. ضد کر بیٹھے, کہا مجھے دکھا, کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہا ٹھیک ہے, اچھا پہاڑ پہ چلا جا, فلاں پہاڑ پہ چلا جا. بادل کی گرج ہوئی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے پہلے ہی بادل کی گرج ہوئی اور بے ہوش ہو گئے. وہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے, ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ وسطہ. موت کا فرشتہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے موسیٰ تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے, تمہارا وقت مکمل و کمپلیٹ ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے اور کھینچ کر کے حدیث کے اندر آتا ہے تھپڑ رسید کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے 2 آنکھیں, بعض میں آتا ہے 1 آنکھ چلی گئی, نابینا ہو گئے. رب کریم کی بارگاہ میں جا کر کے کہتے اے پاک پروردگار عالم, تو نے ہمیں کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو موت کا خواہش مندی نہیں, جو موت کا طلبگار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ حکم دے کر کے بھیجا, اے فرشتے جاؤ اور موسیٰ سے کہہ دو ٹھیک ہے اگر وہ دنیا کے اندر اور رہنا چاہتا ہے رہ لے, لیکن ایک شرط ہے کہ بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال اس کو مزید دے دیا جائے گا. فرشتہ آیا موسیٰ سے اللہ کا پیغام لے کر کے, کہا اے موسیٰ تیرے رب نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ اس کے بعد بھی موت ہے.
यानी मरना है, मरने से तुम बच नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फलम फल आन, मुझे अभी मौत नसीब है। जब मरना है, आज नहीं 10 साल नहीं 100 साल बाद, तो आज ही मौत, अभी मौत मुझे मंजूर है। वो मूसा जो डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते, वो इब्राहिम जिनको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का, खलील के माने दोस्त, खलील, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, दोस्त बनाया। तो उस खलीलुल्लाह को भी मौत का जाम पिलाया गया। वो इब्राहिम और वो ईसा जिनको अल्लाह ताला ने आसमान से उठाया। कितने अंबिया इस दुनिया के अंदर आए मेरे भाइयों, सारे लोग इस दुनिया से रुखसत होकर के चले। आखिर में हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ताल्लुक से हमें सबको पता है कि उनकी अगली पिछली तमाम खताएं माफ, तमाम लग़्ज़िशें माफ, तमाम गुनाह उनके माफ कर दिए गए हैं। लेकिन मौत का फरिश्ता उनके पास भी आता है और उनकी रूह को भी कब्ज कर लेता है। जब नबी कायनात को मौत आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार लेकर के मदीना की गलियों में चलने लगे और कहा अगर कोई ये कह दे कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफात और इंतकाल हो गए, तो उमर की ये तलवार होगी और उस शख्स की गर्दन होगी। मदीना के अंदर नंगी तलवार को लेकर के चल रहे थे और ये कह रहे थे अगर कोई ये कह दे कि मोहम्मद करीम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो हम उसकी गर्दन को मार देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पर खड़े हुए और कहा लोगों सुनो, जो अल्लाह की इबादत करता था, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह जिंदा है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी मौत नहीं आएगी। और जो मोहम्मद की इबादत करता था, मन कान याबुदु मुहम्मदन, वो जान ले कदमात, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल और वफात हो चुका है, वो इस दुनिया के अंदर दोबारा नहीं आएंगे। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, और जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होकर के चले गए। तब जाकर के लोग ठंडा हुए और लोगों को यकीन और एतमाद होने लगा कि हाँ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होकर के चले गए। अजीजान गिरामी, हमारा और आपका क्या हाल होगा? हमारी और आपकी भी आखिरी मंजिल मौत है। जितने ही उससे दामन बचाओगे वो मौत तुम्हें आकर के पकड़ेगी। इसलिए इसकी याद हमें हमेशा करते रहना चाहिए। याद भी बहुत तरीके का होता है। इमाम इब्न खुदामा रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं, मौत की याद को 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया। एक वो आदमी जो मौत को याद ही नहीं करता है, मैयत को देखा, जनाजा कंधे पे लेकर के गया और कब्रिस्तान तक जाते जाते दफन करते करते भूल गया। एक वो आदमी है जो कभी कभार मौत को याद कर लेता है, वो आदमी पहले आदमी के बनिस्बत बेहतर है। तीसरा वो आदमी जो मौत को हरदम हर वक्त और हमेशा याद करता है, वो आदमी सबसे ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो मौत को हमेशा हर वक्त हरदम याद करता रहता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अक्सिरू ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात, दुनिया की लज्जतों को खत्म कर देने वाली, दुनिया की शहावतों को खत्म कर देने वाली, दुनिया के ख्वाहिशात को तोड़ मरोड़ देने वाली अगर कोई चीज है तो मौत है। तो मौत को हमेशा हर वक्त चलते फिरते याद करते रहो। गुनाहों से बाज आ जाओगे, नाफरमानियों से बाज आ जाओगे। तुमको कहना नहीं पड़ेगा कि मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ो, अगर तुम मौत को चलते फिरते उठते बैठते हमेशा हर वक्त याद करते रहोगे। क्यों? क्योंकि ये हकीकत है, इसको तुम भुला नहीं सकते हो, इसको ठुकरा नहीं सकते हो। ये कदम कदम पर तुम्हारा साथी बनेगी, सहपाठी बनेगी और कोई तुम्हारा यार और मददगार नहीं होगा। कब्रिस्तान आपके गांव में मौजूद है। बारहा मैं इस चीज का तज़किरा करता रहता हूँ। कितने लोग कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, उसका जायजा लेते हैं। सारे लोगों के बारे में हमें मालूम है और सारे लोगों के बारे में हमें दरियाफ्त भी हो चुका है। कोई कब्रिस्तान के अंदर झांकने नहीं जाता, कोई झांकने नहीं जाता है। किसी के बाप का इंतकाल हो गया, किसी के माँ का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया, किसी के दोस्त का इंतकाल हो गया। यही इंसान की जिंदगी की हकीकत। आखिरी मंजिल मौत है, कोई काम आने वाला नहीं। कभी रूम में जाना और कमरे को बंद करना और बंद करके तसव्वुर करना कि मैं कब्र की काली अंधेरी कोठरी में, अल्लाह की कसम उठ करके तुम बेड पर बैठ जाओ।
تصور کر کے سوچنا، اندھیرے کمرے میں لائٹ آف کر کے تصور کی دنیا میں چلے جانا اور سوچنا کہ میں قبرستان میں لیٹا ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ میں نے ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، نہ فجر پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھا، اور تصور کرنا کہ موت کا فرشتہ آیا اور مجھے بلا کر کے لے کر کے چلا گیا، میرے وہ گھر والے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے وہ چھوڑ کر کے قبرستان کے اندر چلے گئے۔ اللہ کی قسم تمہیں اپنی حقیقت سمجھ میں آنے لگے گی اور سوچو گے کاش کہ میں مسجد کے اندر فوراً اسی وقت اٹھ کر کے چلا جاؤں اور نماز پہ نماز پڑھتے رہتا وہ چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لو، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے بہتر ہے کہ مرنا ہے، اس موت سے غافل ہو گئے۔ دنیا ایسی جگہ پہ دھوکہ دے گی، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی تمہارا دوست، یار، مددگار، ساتھی سے پارٹی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس موت کی ہمیشہ ہر حال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس موت کی ہمیشہ ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے، اور قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ یہ قبر، یہ ہمارے ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانے، ان کی زیارت کرو۔ یہاں جانا ہے ہمیں، یہاں لیٹنا ہے ہمیں، یہاں سونا ہے ہمیں، وہی پٹڑا، وہی مٹی، وہی قبر کا سائز، سب کچھ بھی ہمارے لیے بھی وہی ہوگا۔ ان قبروں کی زیارت کے لیے گاہے بگاہے جایا کرو، دنیا سے تمہیں بے رغبتی ہو جائے گی۔ اس دنیا جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ تصور کر لیا، اسی دنیا کو اللہ نے بنایا، اللہ نے اسی دنیا کو بنایا ہے۔ کیا کہہ رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ، باریکی سمجھیے، اللہ کہہ رہا دھوکہ ہے۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بے شمار جگہ پر اللہ نے کہا یہ دنیا دھوکہ، اس کے چکر میں مت پھنسو۔ نبی کائنات نے تو یہاں تک کہہ دیا قُلْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرِ سَبِيلٍ، دنیا میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو۔ اجنبی آدمی کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اجنبی آدمی کیسے زندگی گزارتا ہے؟ 2-4 جوڑی کپڑا لے کر کے سفر سامان کے لیے چلا جاتا، نہ کسی سے پہچان، نہ کسی سے ملاقات، نہ کسی سے اٹھنا بیٹھنا، بولے تو بولے کس سے، اپنا سمجھے تو کس سے سمجھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے اس موت کی ہمیشہ یاد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام موت کی یاد کرو گے، دنیا سے تمہیں محبت ختم ہوتی ہوئی چلی جائے گی، اور آخرت کی یاد کرو گے۔ یاد رکھو وہ قبر کی اندھیری کوٹری، قبر کی اندھیری کوٹری، اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے 3 سوال ہوگا۔ کتنا سوال؟ 3 سوال۔ ایک جماعت تو ایسا ہے جو مرواری وہ لگا دیتا، من ربکا کا سوال، ربی اللہ، دینوں کا کون؟ دین الاسلام۔ اور ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کس دین پر تھے، نبی کون تھے، اللہ کون تھا۔ اور کچھ لوگ تو لگا دیتے ہیں پیپر وغیرہ، اہل حدیث میں تو ایسا معاملہ بھی نہیں، کچھ لوگ پیپر لگا دیتے ہیں لیکن اہل حدیثوں میں ایسا رویہ اور معاملہ نہیں۔ 3 سوال ہوگا، جواب کون دے گا؟ دنیا کے اندر بولنے والا نہیں، دنیا کے اندر گھومنے والا نہیں، نمازوں میں رہنے والا، نمازوں میں رہنے والا، اپنی زندگی کو بہترین راستے پہ گزارنے والا۔ سوال ہوگا من رب کا، جواب دیا جائے گا ربی اللہ۔ سوال ہوگا من نبی کا، جواب ہوگا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوگا دین ما دین، تمہارا دین کیا ہے، جواب دیا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ اور جس نے دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کو سمجھا نہیں ہوگا، جانا نہیں ہوگا، پہچانا نہیں ہوگا، چوری، بےایمانی، ڈکیتی، فراڈ، نمازوں کی قضا، یہ تمام چیزیں اس کا شیوا اور زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہوگا۔ سوال ہوگا من نبی کا، نبی تیرا کون ہے، کہے گا ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو پتا ہی نہیں ہے، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ فرشتے اس کو لٹائیں گے اور جہنم کے
کھڑکی میں سے کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دیا جائے گا اور سیدھا عذاب اس کے قبر کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ سانپ، بچھو اور یہ تمام طرح کی چیزیں عذاب کے طور پر اللہ رب العزت اس کے قبر کے اندر داخل کر دے گا، جس شخص نے اپنی دنیا کی زندگی کو پہچانا نہیں ہوگا، سمجھا نہیں ہوگا، اور جس نے اس دنیا کی قدر کی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے اس کو ایسے لٹا کر کے جائیں گے مانو نئی نویلی دلہن ہو، اور اس کو لٹا کر کے قبرستان کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کی خاطر بھاؤ کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کھول دی جائے گی، اور تا قیامت، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے قبر کے اندر جنت کی ہوائیں، جنت کی معطر خوشبوئیں، جنت کی وہ تمام نعمتیں وہ قبر کے اندر محسوس کرے گا، فیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری اس کے لیے کھول دے گا۔ اس لیے وقت ہے، وقت کی قدر کرو، ورنہ جب وقت تماچا مارے گا پھر کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کی وہ منزل یاد آئے گی، آخرت کی وہ منزل قبروں سے نکالا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ پڑیں گے، سارے لوگ قبروں سے نکل کر کے اپنے اللہ کی جانب دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ دو مار میں اس طریقے سے بربری ریت کی طرح سے اڑا دے گا مانو دنیا کے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کب بنایا تھا، کیسے بنایا تھا، اس کی تصویر کو انسان بھول جائے گا۔ قبر کے اندر بھی ہمیں عذاب دیا جائے گا، اگر دنیا کو ہم نے سمجھا نہیں، پہچانا نہیں، جانا نہیں، تو کل قیامت کے دن لوگ پڑھ رہے ہوں گے اپنے اللہ گھر کی طرف، سورج سوانے پر ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹکنے تک، کسی کا پورا جسم جو ہے پسینے سے شرابور ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا، 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا۔ نوجوانوں کو جس کا دل مسجد سے جڑا ہوگا، نماز پڑھنے والوں کو، دوسروں کے زمین پر، جائیداد پر زبردستی قبضے کرنے والوں کو، جنہوں نے قبضہ کیا ہوگا ان کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں کرے گا۔ ایک وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے ٹکا ہوگا، ایک نمازی شخص، ایک پرہیزگار شخص، تقوی شعار شخص، روزہ رکھنے والا شخص، قوم و ملت کی خدمت کرنے والا شخص، اسی طریقے سے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور چلتے چلتے اس میدان حشر کا تذکرہ بھی میں آپ کے سامنے کر دوں۔ عزیزان گرامی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ یہاں تو شور سے کام چل جا رہا ہے، شور سے کام چل جا رہا ہے، کوئی کاغذ بنانا ہے، کوئی پیپر بنانا ہے، تحصیل میں گئے، اگر کوئی پہچان کا نہیں مل رہا ہے، جس کی سرکار ہے اس آدمی سے کام ہو جا رہا، اگر اپنے لوگوں سے کام نہیں ہو رہا ہے، جس کی سرکار ہے اس سے کام لوگ چلا لیتے ہیں، سورس سے سورس، پہچان سے پہچان، لیکن کسی بھی طریقے سے بجا کجا کام انسان کر لیتا ہے۔ لیکن ایک قیامت کا دن ہوگا، اللہ حساب نہیں لے گا، حساب نہیں لے گا، اللہ روک کر کے رکھے گا سارے لوگوں کو، انسان پسینے سے شرابور ہوگا۔ ایک وادی ہوگی جس وادی میں سارے مرد و خواتین جمع اور اکٹھا کیے جائیں گے، لوگوں کا ایک گروہ، ایک جتھا، ایک جماعت حضرت آدم کے پاس جائے گا اور کیا کہے گا؟ اے آدم، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ حساب لے لے، جو جنت میں جانے والے ہیں جنت میں چلے جائے، جو جہنم میں جانے والے ہیں جہنم میں چلے جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیں گے، کیوں؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس کے اندر داخل کیا تھا، کیا کہا تھا اللہ نے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جہاں من چاہے، جہاں مرضی چاہے جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت میں تمہیں شناخت کر رہا ہوں، اس درخت کے قریب تم نہ جانا۔
حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے دنیا کے اندر میں نے ایک نافرمانی کی تھی. لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے, حضرت نوح سے کہیں گے اے نوح آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے, حساب و کتاب لے لیا جائے, جنتیوں کو جنت میں, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنا پلڑا جھاڑ لیں گے اور کہیں گے میں نے اپنے اس بیٹے کے لیے سفارش کر دی تھی جس نے میرا باپ نہیں مانا تھا اور میری باتوں پر عمل نہیں کیا تھا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے نہیں آیا تھا, لہذا میں رب کریم کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا, اپنے اس گناہ کے بقدر میں شرمندہ ہوں. لوگ دھیرے دھیرے ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جائیں گے, عیسیٰ ذبیح اللہ کے پاس, اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس جائیں گے. سارے جلیل القدر انبیاء سے گزرتے ہوئے تذکرہ کرتے ہوئے لوگ چلے جائیں گے. آخر میں انبیاء کرام کا ایک جتھا یہ مشورہ دے گا, یہ رائے دے گا کہ آخری نبی جناب محمد کریم کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگوں کا گروہ اور جتھا جائے گا ریکویسٹ کرنے لگے گا. اللہ کے نبی شرمائیں گے, ڈریں گے, اللہ سے نہیں جائیں گے, لیکن بار بار ریکویسٹ اور گزارش کی بنیاد پر اللہ کے نبی چلے جائیں گے. اور جاتے ہی حدیث کے اندر آتا وہ تصویر بیان کریں گے جو دنیا کے اندر محمد کریم نے آج تک نہیں بیان کی, اور پہنچتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے اور خوب اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کریں گے, ریکویسٹ کریں گے اللہ لے لے حساب و کتاب, جو جنتی ہے جنت میں چلے جائے, جہنمی ہے جہنم میں چلے جائے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے محمد, یا محمد ارفع راسک سلطوتا اشفا تشفا, اے محمد اٹھائیے سر کو, کیا کہنا چاہتے کہہ دیجئے, آج آپ کی بات صرف مانی جائے گی, صرف آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا, بلکہ کسی کی سفارش یہاں ناقابل قبول. محمد کریم کہیں گے یا رب امتی امتی, پروردگار عالم جو سارے لوگ میری امت کے سارے لوگ پریشان ہیں ان سارے لوگوں کو اے اللہ رب العالمین حساب لے لے, جو جہاں جانے والے ہیں ان کو داخل کر دے اللہ تعالیٰ, بہت زیادہ پریشان ہے لوگ. اللہ تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر حساب و کتاب اسٹارٹ کر دے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو جہنمی ان جہنم کی کھڑکیوں سے جھانک کر کے جنتیوں سے سوال کریں گے. جنتی آئیں گے دیکھنے کے لیے, جیسے دنیا کے اندر مزہ لینے کے لیے لوگ کچھ ہوتے ہیں نا, ایسے ہی جنتی جان بوجھ کر کے مزہ لینے کے لیے آئیں گے. کیا بات ہے بھیا, دنیا میں تو ساتھ تھے, چلتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, نماز پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کہتے تھے تو کہتے تھے جماعتوں پڑھتے ہیں, ظہر اثر ضروری ہے, مغرب عشاء ضروری ہے, فجر ضروری ہے, ایک جمعہ میں بخشش ہماری ہو جائے گی. لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے. وہی جنتی چڑھانے کے لیے کہیں گے, کیا کہیں گے پتا ہے, ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سب جانیں گے, سب کچھ جانیں گے, یہ نماز نہیں پڑھتا سب کو پتا تھا, لیکن پھر بھی سوال کریں گے چڑھانے کے لیے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اے جہنمیوں بتاؤ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کہیں گے یار نماز نہیں پڑھتا ہوتا, ٹائم ہوتا تھا چلے جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. اور سوال کرے گا اور کیا سبب تھا, کیا کہیں گے, وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دروازے پہ کوئی مسکین آ جاتا تھا, مار کر کے اس کو بھگا دیتے تھے, گالی دے کر کے بھگا دیتے تھے. تیسرا سبب پوچھیں گے اور کیا وجہ تھی, کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہوٹل اور چوراہے پہ بےہودہ گفتگو میں اپنے گھنٹوں بتا دیتے تھے. یہی جواب دیں گے. قرآن اٹھاؤ, 19واں پارہ دلیل ہمارے سامنے موجود ہے, آپ کو مل جائے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, بےہودہ گفتگو کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت کے دن پر انہیں یقین اور اعتماد اور بھروسہ نہیں. یوم الدین سے مراد قیامت کا دن, آخرت آئے گی, قیامت قائم ہوگی, جنت و جہنم کو اللہ نے بنایا ہے, سبوں کو داخل کیا جائے گا, شامل کیا جائے گا, اس پر اعتماد اور توکل و بھروسہ نہیں تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تو جہنمی اپنے دروازوں سے جھانک کر کے
شامل ہو کر کے اس سے جواب دیں گے. ایک اور چیز بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. عقیدہ توحید بہت اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے اور بڑی بنیادی چیز ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے, توحید کے ساتھ کھلواڑ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ کی چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اور حدیث نبویہ کے اندر بھی کہا, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. گناہ کتنا بھی کر لو, کتنا بھی گناہ کر لو تم, نافرمانی, معصیت, غلط کام, لیکن اگر تم شرک نہیں کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور جنت میں داخل کروں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب و میسر ہوگی. یہ جان لو صحیح العقیدہ ہے, دنیا کے اندر جنت انشاءاللہ تعالی ملے گی. الگ بات ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت مل کر کے رہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا, محمد جاؤ, جس کے دل کے اندر جو اور گندم کے برابر ایمان ہو لے آؤ. دوبارہ نبی اکرم سفارش کریں گے اور کہیں گے, اللہ بخش دے, معاف کر دے, جہنم سے نکال دے میری امت کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, جاؤ اور جا کر کے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر شرک نہ کیا ہو, شرک نہ کیا ہو, ایمان تھا, مضبوط تھا, اعتماد تھا, اللہ پر تھا کہ دے گا تو وہی دے گا ورنہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. جاؤ, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل کے اندر ایمان ہو تو نکال کر کے لے کر کے چلے آ. اب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کہیں گے, اللہ ابھی کچھ لوگ بچ گئے, ابھی کچھ لوگ بچے. اللہ کہے گا, جاؤ محمد, اے محمد جاؤ, جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی کم, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم اگر ایمان ہو تو اس کو لے کر کے چلے آؤ. اس لیے عقیدے سے سودا کبھی مت کرنا, توحید سے سودا کبھی مت کرنا. دنیا کے اندر رہنا یہ وصول بنا کر کے رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم دنیا کے اندر حیات رہیں